وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ڈرنا بھی نیک عمل ہے، خوف خدا بھی ایک نیک عمل ہے، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اب اس کے کام بگڑے ہوئے ہوں کہ ایسی ہی مصیبت کے اندر ہو، پھنس گیا ہو، اللہ فرماتا ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، پھر میں اس کے کاموں کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ کھول دیتا ہے۔ کیسی ہی مشکل کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو، اب بندہ بعض اوقات نہ دنیاوی طور پہ بڑا پھنس جاتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، بیماریاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، پریشانی آ گئی، اب بندہ سوچتا ہے کہ مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، کس کے سامنے میں اپنا حال سناؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسی عظیم عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھوں کے اندر خوف خدا سے آنسو کا کوئی قطرہ نکلا، اب وہ اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اگر وہ آنسو کا قطرہ اس کے رخسار پر بہہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کے اندر رغبت کریں، نمازوں کے اندر رغبت کریں، تلاوت قرآن پاک کے اندر رغبت کریں، لیکن غفلت کا ایسا دورہ ہے کہ آج دنیاوی مال، دنیاوی کاروبار، عہدہ اور منصب کی ہوس، ان تمام چیزوں نے آج ہمارے دل کو ایسا غافل کر دیا ہے کہ نہ نمازوں کو دل کرے، نہ تلاوت کو دل کرے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو دل کرے۔